بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور بالخصوص اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عمر میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور ایسا شخص جو صلہ رحمی کرنے والا ہو وہ بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے کتاب الادب میں، من بسط لہ فی الرزق بصلۃ الرحم، کہ صلہ رحم کرنے کی وجہ سے جس کے رزق میں کشادگی ہو، یعنی جس کے رزق میں وسعت ہو۔ اس کے تحت امام بخاری نے دو روایات کو نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات سے خوش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، اور اس کی موت کو مؤخر کیا جائے، یعنی اسے لمبی زندگی دی جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ اس روایت میں اگر آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو رزق میں وسعت ہوتی ہے اور دوسرا عمر میں برکت ہوتی ہے، یعنی اس کی موت کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ کس سبب سے؟ کس عمل سے؟ عمل صرف یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ شخص رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اگر تم صلہ رحمی کرتے ہو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہو، تو تمہارے اہل میں محبت پیدا ہوگی، تمہارے خاندانوں میں محبت پیدا ہوگی۔ سو خاندانوں میں محبت کا وسیلہ کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کی جائے، آپس میں اچھا سلوک رکھا جائے، حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھا جائے، اس سے قبیلہ میں محبت پیدا ہوگی۔ آج ہمارے خاندان بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا ہے، اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، تمہارے اہل میں محبت پیدا ہوگی، تمہارے قبیلے میں، خاندان میں محبت پیدا ہوگی۔ جب ہم بڑے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹے ہمیں فالو کریں گے، ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم خود دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ آنے والی جو نسل ہے، جو بچے ہیں ہمارے، وہ بھی انہی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے۔
آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم صلہ رحمی کرتے ہو تو تمہارے مال میں کثرت ہوگی، تمہارے مال میں وسعت ہوگی اور تمہاری عمر دراز ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی برکات ہیں صلہ رحمی میں۔ اگر ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رشتہ داروں کے ساتھ، تو اہل میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں کثرت ہوتی ہے اور اسی طرح عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحم کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، جو آپ کا نیبر ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک رکھیں، اور اپنی زندگی میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق کو تم اختیار کر لو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیں اس روایت میں بھی غور کریں کہ کن چیزوں میں عمر میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ صلہ رحمی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی جہاں آپ اپنے خاندان میں حسن سلوک رکھیں، وہیں آپ کا جو پڑوسی، آپ کا نیبر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک رکھیں۔ اب یہاں پہ جو آپ کا نیبر ہے وہ چاہے مسلمان ہے چاہے مسلمان نہیں، آپ نے حسن سلوک رکھنا ہے اس کے ساتھ۔ صرف اس عمل کی وجہ سے آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ اور رزق کب کم ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے، اس لیے کہ یہ رزق کو کم کرتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا سب سے عظیم، سب سے بڑا صلہ رحم ہے۔ یعنی جو صلہ رحمی کے، حسن خلق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ والدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔